محنت، ہمت اور قسمت کا کمال۔ شمس الدین ایک نیک دل اور دوراندیش انسان تھا جس نے اپنی زندگی سخت محنت اور حکمت سے گزاری۔ اس کے 3 بچے تھے، بیٹا شہریار، بڑی بیٹی ہنا اور چھوٹی بیٹی سائرہ۔ اپنی موت سے پہلے شمس الدین نے اپنے بیٹے شہریار کو اپنے قریب بلایا اور کہا، میری خواہش ہے کہ تم اپنی بہنوں کی شادی میرے بتائے اصولوں کے مطابق کرو۔ جب وہ شادی کے لیے تیار ہوں تو صبح باہر جا کر انتظار کرو۔ جو پہلا آدمی وہاں سے گزرے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، وہ تمہاری بہن کے لیے موزوں ہوگا۔ یہ طریقہ تمہیں انصاف اور بھروسے کے راستے پر لے جائے گا۔ شہریار نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے والد کی خواہش کو پورا کرے گا۔ کچھ سال بعد جب بڑی بہن ہنا شادی کے قابل ہوئی، شہریار نے اپنے والد کی خواہش کے مطابق صبح سویرے گھر کے باہر جا کر انتظار کیا۔ کچھ وقت کے بعد ایک چرواہا جس کا نام نواز تھا ننگے پاؤں وہاں سے گزرا۔ شہریار نے اسے روکا اور کہا، کیا تم میری بہن سے شادی کرو گے؟ نواز نے حیران ہو کر جواب دیا، میں تو ایک غریب چرواہا ہوں، آپ کی بہن کے لائق نہیں ہوں۔ لیکن شہریار نے اسے والد کی وصیت سمجھائی اور یقین دلایا کہ یہ ایک اہم ذمہ داری ہے۔ نواز نے ہنا سے شادی کی اور دونوں ایک سادہ زندگی گزارنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ نواز کی ایمانداری اور دیانت داری نے اسے کامیاب بنایا۔ وہ مقامی تاجروں سے اون خرید کر بہتر قیمت پر بیچنے لگا اور رفتہ رفتہ ایک امیر اور باعزت شخص بن گیا۔ 2 سال بعد چھوٹی بہن سائرہ کی باری آئی۔ شہریار نے پھر وہی طریقہ اپنایا اور صبح کے وقت باہر جا کر انتظار کیا۔ اس بار ایک پرندے پکڑنے والا جس کا نام زہیر تھا وہاں سے گزرا۔ شہریار نے اسے روکا اور کہا، تم میری بہن سے شادی کرو گے؟ زہیر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں غریب ہوں اور آپ کی بہن کے قابل نہیں ہوں۔ لیکن شہریار نے اسے والد کی وصیت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ یہ صرف دولت کا معاملہ نہیں بلکہ قسمت کا فیصلہ ہے۔ زہیر نے سائرہ سے شادی کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ زہیر نے اپنی مہارت کا استعمال کیا اور نایاب پرندے پکڑنے کا کاروبار شروع کیا۔ جلد ہی وہ بھی کامیاب اور امیر ہو گیا۔ جب دونوں بہنیں اپنی زندگی میں خوشحال ہو چکی تھیں، شہریار نے سوچا کہ اب اس کی باری ہے۔ اگلی صبح وہ باہر کھڑا تھا جب ایک بوڑھی دھوبی مائی زہرہ وہاں سے گزری۔ شہریار نے اسے روکا اور پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ مائی زہرہ ہنس کر بولی، تم جیسا نوجوان مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن تمہارے نصیب میں بادشاہ نظام کی بیٹی ہے، جاؤ اور اپنی قسمت آزماؤ۔ شہریار کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور وہ بادشاہ نظام کی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا۔ چند دن کے سفر کے بعد شہریار ایک شاندار محل پہنچا جو نواز کا تھا۔ نواز نے شہریار کو خوش آمدید کہا اور اس کی کہانی سنی۔ شہریار کی مدد کے لیے نواز نے ایک تربیت یافتہ پرندہ دیا اور کہا، یہ پرندہ میرا پیغام فوراً تمہارے لیے لے کر آئے گا۔ اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو اسے بھیج دینا، میں تمہاری مدد کے لیے اپنے آدمیوں کے ساتھ فوراً پہنچوں گا۔ کچھ دن بعد شہریار زہیر کے محل پہنچا۔ زہیر نے شہریار کا پرتپاک استقبال کیا اور اسے بھی ایک پرندہ دیا۔ اس نے کہا، جب بھی ضرورت ہو یہ پرندہ میرا پیغام لے کر آئے گا اور میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تمہاری مدد کو آ جاؤں گا۔ شہریار کا سفر جاری رہا اور بالآخر وہ بادشاہ نظام کے محل پہنچ گیا۔ شہریار نے بادشاہ نظام سے کہا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، یہ ممکن ہے، لیکن تمہیں 3 مشکل کام پورے کرنے ہوں گے۔ اگر تم نے یہ کام مکمل کر لیے تو میں اپنی بیٹی تمہارے ساتھ بیع دوں گا۔ پہلا کام یہ تھا کہ شہریار کو رات بھر میں بادشاہ کے محل جیسا محل بنانا تھا۔ شہریار نے نواز اور زہیر کے پرندوں کو بھیجا۔ نواز نے فوراً اپنے 100 آدمی بھیجے جو تعمیر کے ماہر تھے، اور زہیر نے بھی 100 آدمی روانہ کیے۔ دونوں ٹیموں نے مل کر رات بھر کام کیا اور صبح ہونے تک محل مکمل ہو گیا۔ بادشاہ نے محل دیکھا تو حیران رہ گیا۔ دوسرا کام ایک شاندار باغ بنانا تھا جو بادشاہ کے باغ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ شہریار نے دوبارہ پرندے بھیجے اور نواز اور زہیر دونوں اپنی ٹیموں کے ساتھ پہنچے۔ نواز نے بہترین پودے اور درخت فراہم کیے جبکہ زہیر نے نایاب پرندے اور دیگر آرائشی عناصر کا انتظام کیا۔ مل کر انہوں نے رات بھر کام کیا اور باغ تیار کر دیا۔ بادشاہ باغ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ تیسرا اور آخری کام ایک گندا گودام صاف کرنا تھا جو کئی سالوں سے چھوڑا ہوا تھا۔ شہریار نے پرندے بھیجے اور نواز اور زہیر دونوں اپنے ماہر آدمیوں کے ساتھ فوراً پہنچے۔
گودام کو صاف کرنے میں سب نے مل کر محنت کی اور صبح ہونے تک گودام چمک رہا تھا۔ بادشاہ کو شہریار کی محنت اور استقامت پر یقین آ گیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی مانور کو شہریار کے ساتھ رخصت کیا اور اسے اپنی سلطنت بھی دے دی۔ شہریار اور مانور کی شادی شاندار طریقے سے ہوئی۔ وہ دونوں نہ صرف خوشحال زندگی گزارنے لگے بلکہ سلطنت کو بھی ترقی کی راہ پر لے گئے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ قسمت کے فیصلے پر بھروسہ کرنا اور دوسروں کی مدد کو قبول کرنا زندگی میں کامیابی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ شمس الدین کے بچوں نے اپنی زندگیوں میں والد کی وصیت کو بنیاد بنا کر انصاف، اتحاد اور بھروسے کی مثال قائم کی۔ یہ کہانی یہ بھی بتاتی ہے کہ مشکل وقت میں محبت، تعاون اور نیک نیتی کے ذریعے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔